ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی کئی آیات سے قوم بنی اسرائیل اور یہود کا تذکرہ چل رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو ریشہ دوانیاں رہی ہیں، جو شرارتیں اور خباثتیں رہی ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے وقفے وقفے سے ان سے پردہ اٹھایا ہے اور پیغمبر علیہ السلام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معاندانہ کارروائیوں سے اور سازشوں سے باخبر کیا ہے تاکہ یہ لوگ محتاط ہو کر رکھ سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و بنی اسرائیل کو نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں سے ایسی پرخاش تھی کیوں مسلمانوں کی عزت و شوکت ان کو گوارا نہیں تھی؟ مسلمانوں کے خلاف حسد جیسے جرم کے اندر وہ مبتلا کیوں رہا کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں کے اندر آتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دراصل بنو اسرائیل اور یہود کو اس بات پر غرہ اور ناز تھا کہ نبوت و رسالت ہمارے سلسلے میں ہونی چاہیے. بنی اسرائیل ہی میں نبی آنے چاہیے، انہی میں رسول آنے چاہیے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے کیوں نبوت و رسالت کا دعویٰ کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لاتے رہے تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہماری قوم میں سے ہونے چاہیے، لیکن ان کی یہ آرزو اور تمنا فاسد تھی، اس لیے کہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرنے کا اختیار تمہیں نہیں بلکہ اللہ کو ہے.
وہ جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو اس منصب پر متمکن فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ انسانوں میں اور فرشتوں میں جس کو چاہتے ہیں رسول و قاصد اور پیغمبر کے طور پر چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کی جاگیرداری اس منصب و عہدے کے اوپر تو ہے نہیں کہ اسی کے قوم میں سے، اسی کی برادری میں سے اور اسی کے سلسلے میں سے اس منصب کا فائز شخص آئے گا دنیا کے اندر۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو اپنا نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف باطنی خباثت جو یہود کے دلوں میں پائی جاتی تھی اور جو ریشہ دوانیاں اور شرارتیں یہ کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد وہ حسد تھا جو ان کے ذہن دماغ میں مسلمانوں کے خلاف پنپ رہا تھا اور بڑھ رہا تھا، اور اس حسد کی وجوہات اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمائی۔ ایک وجہ یہ ذکر فرمائی کہ کیا تمہیں اس بات پر حسد ہو رہا ہے کہ حکومت و سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ کیوں آ گئی؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور پیروی کرنے والے لوگوں کی اتنی بڑی جماعت کیسے تیار ہو گئی؟ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی حکومت کا قیام کیسے عمل میں آ گیا؟ تم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم ہی یہاں کے چودھری ہیں، ہمارے سامنے کون اپنا چراغ جلا سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ آفتاب نبوت کے سامنے سارے کے سارے چراغ بجھ گئے، کوئی روشنی نہ رہی پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ دنیا نبی پاک علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی، اہل مدینہ پروانوں کی طرح پیغمبر علیہ السلام کے گرد منڈانے لگے، تو یہودیوں کی تو چودراہٹ دھری کی دھری رہ گئی، ان کی بنی بنائی زمین ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، تو ان کو حسد ہوا مسلمانوں سے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں اور ان کی اتباع و پیروی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام لانے کے لیے ایک طبقہ تیار نہیں ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ خیال اپنے دماغ میں پال رکھا ہے کہ حکومت و بادشاہت بس تمہاری گھر کی لوٹی ہے، تو اس خیال کو اپنے دل سے نکالو۔ ہم جس کو چاہیں گے دنیاوی طور پر بھی حکومت کا منصب عطا کریں گے، اور جس کو چاہیں گے روحانی طور پر بھی بادشاہت کا مقام عطا کریں گے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی نظام حکومت ہے اور روحانی اعتبار سے بھی وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں، تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے ان کو یہ دولت عطا کی ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر حسد کرنے والے اور نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں بغض و کینہ کا اظہار کرنا۔ اللہ نے یہود کو مخاطب کر کے یہ ہدایت جاری فرمائی اور دو ٹوک جواب ان کو دیا جو وہ مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ حسد اچھی چیز نہیں ہے۔ یہود مسلمانوں سے حسد کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور بیکار کی ٹینشن میں مبتلا ہو کر اندر سے گھلے جا رہے ہیں، گھٹے جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ حسد کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا میں بسنے والا کوئی انسان حسد کر کے اپنے آپ کو ہلاکت اور مذلت کے گہرے گڑھے کے اندر نہ ڈالے، اس لیے کہ حسد کرنے والا ہی حسد کی آگ میں جلتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا۔
حسد کہتے کسے ہیں؟ زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام ہے حسد۔ ہمارے کسی بھائی کو اللہ نے کسی کمال سے نوازا، کوئی فضل عطا فرمایا، عزت دے دی، شہرت دے دی، مال دے دیا، منصب دے دیا، عہدہ دے دیا، بس ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ اس سے یہ عہدہ چھن جائے، اس کی عزت پہ بٹا لگ جائے، اس کے کاروبار میں خسارہ اور نقصان ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ ہم کیوں دوسرے کی عزت پہ بٹا لگانے کی فکر کریں؟ ہم اللہ سے یہ کیوں نہیں سوال کر سکتے کہ اللہ جس طرح آپ نے میرے بھائی کو عزت دی ہے اسی طرح مجھے بھی عزت دے دی، آپ نے جس طرح میرے بھائی کو سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے اسی طرح مجھے بھی سکون کی زندگی دے دیجیے۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، وہ سب کو عافیت و اطمینان عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آرام اور راحت میں زندگی گزارنے والے بھائی کے سلسلے میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ اس کو راحت سے محروم کر دیں اور پریشانیاں اس کو آ کر گھیر لیں۔ اس طرح کے جذبات و خیالات اپنے دل کے اندر رکھنے والا انسان کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچا پاتا، خود روگی بن جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، بیمار بن جاتا ہے، دسیوں طرح کی ٹینشنیں پال کے طرح طرح کی بیماریوں میں انسان جکڑ جاتا ہے۔ جسمانی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ مسلمانوں کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت دی پیغمبر علیہ السلام کہ ایک دوسرے کے سلسلے میں حسد و کینہ اور بغض کے جذبات اپنے دل کے اندر مت پالو، کسی سے حسد کرنے والے مت بنو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے میں مت لگو، کسی سے پشت پھیر کر زندگی مت گزارو، کسی سے اعراض مت کرو، کسی سے روگردانی مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر دنیا میں جیو اور زندگی گزارو۔ ایک بھائی کبھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا، ہر بھائی بھائی کا بھلا چاہتا ہے اگر واقعتاً اخوت کا جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارا خونی بھائی نہیں ہے اس کو بھی اپنا ایمانی بھائی تصور کرو، اور جس طرح تم اپنے حقیقی بھائی کے سلسلے میں خیر اور بھلائی کے جذبات دل میں رکھتے ہو، اسی طرح اپنے ایمانی بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں بھی خیر و بھلائی کے جذبات دل میں رکھو۔ اور آخری جملے میں ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو اور بات چیت چھوڑ دے۔ کسی سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، غصہ زیادہ آیا تو 3 دن تک تو اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے گفتگو اور کلام کو موقوف رکھنے کی اجازت ہے، لیکن 3 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد دل پہ چاہے پتھر رکھنے پڑے، بھائی سے سلام و کلام شروع کر دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینی اور سب قسم کے خطرے میں اور نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بھائی سے گفتگو بند کرنے کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لینے کا۔ تو حسد بہت بری چیز ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہود کے حسد کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے اسی ضمن میں ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی یہ نصیحت دی ہے کہ تم بھی یہود کی طرح حسد و بغض کی آگ میں جل کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے نہ بنو۔ یہود کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ تو کیا ان یہودیوں کو کائنات کی بات
تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ وہی مضمون سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ تمہیں اگر نبی کریم علیہ السلام کے حکمراں ہونے پر حسد ہو رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی عزت پر پریشانی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے پر تمہیں دقت ہو رہی ہے، تو کیا حکومت و بادشاہت تمہارا ہی حصہ ہے؟ اور اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا ہی حصہ ہوتا حکومت و بادشاہت تو تم کسی کے ساتھ پھر عدل و انصاف نہ کرتے اور کسی کا ایک رائی کے دانے کے برابر فائدہ کرنے والے نہ بنتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہی مسلمانوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا، اللہ نے ان کو عزت کیوں دی، اللہ نے ان کو بادشاہت کیوں دی، اللہ نے ان کو طاقت و قوت کیوں دی۔ اللہ فرما رہے ہیں سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب و حکمت عطا کی تھی اور انہیں بھی ہم نے بڑی سلطنت دی تھی۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا گیا، آپ کے اجداد کو بھی یہی مقام دیا جاتا رہا، آپ کے اسلاف کو بھی یہی مقام دیا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تاریخ کو پڑھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اللہ نے کتاب و حکمت، سلطنت و حکومت، دنیاوی اور روحانی اعتبار سے پیشوائی کا مقام ان سب کو عطا فرما رکھا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کرنا کسی اور کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارنا۔ اس لیے یہود کو بھی حسد سے باز آنا چاہیے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس جرم سے توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ لوگوں حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، سوکھی گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد کی بیماری انسان کو کھا جاتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا تَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ۔ مسلمانوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان اسی طرح کے جرائم سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں جو تم سے پہلی امتوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ جو برائیاں ان کے اندر تھیں وہی برائیاں تمہارے سماج کے اندر عام ہوتی چلی جاتی۔ دو برائیوں کا آپ نے ذکر فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ۔ یہ تو امم سابقہ کے اندر پائی جانے والی برائیاں تھیں، تمہارے اندر کیسے آنے لگی؟ فرمایا ہی الحالقہ، یہ برائیاں مونڈ دینے والی ہیں، صفایا کر دینے والی ہیں، خاتمہ کر دینے والی ہیں۔ پھر وضاحت فرمائی لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ ان برائیوں سے سر کے بال صاف ہو جائیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان برائیوں سے دین کا صفایا ہو جائے گا، دینداری کا جنازہ نکل جائے گا، ایمانداری کا خاتمہ ہو جائے گا، نام کا مسلمان انسان باقی رہے گا، ایمانی غیرت و حمیت رخصت ہو کر چلی جائے گی۔ اللہ تعالی حسد و بغض جیسے جرائم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہود میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے جرائم سے توبہ کر لی اور راہ راست پر آ گئے، اور بعض وہ تھے جو برائیوں کے اوپر جمے رہے ڈٹے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ
کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی جہنم کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے عذاب جہنم کا نقشہ ایسے ہیبت ناک انداز میں کھینچا ہے کہ اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان کی رمق ہوگی وہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سن کر لازمی طور پر جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی گرفت سے پناہ چاہنے والا بنے گا۔ ارشاد فرما رہے بھائی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، جرائم کے مرتکب ہوئے، گناہوں کے عادی ہوئے، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جہنم کے حوالے کریں گے۔ یہ ہمارا نظام ہے، فیصلہ ہے۔ اور اس آگ میں کیا ہوگا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ ہم آگ میں داخل کریں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ برابر چکھتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک گھڑی میں 100 مرتبہ انسان کی کھال جہنم میں بدلی جائے، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ جل کر راکھ ہو جائے تو پھر سختیوں کا مزہ برابر کہاں انسان کو چکھنا ملے گا۔ ایک مرتبہ سختی کا مزہ چکھے گا اور اس کے بعد راکھ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے نظام یہ ہوگا کہ جیسے ہی کھال جل کر ختم ہوگی اگلے ہی لمحے دوسری کھال چڑھ جائے گی اور پھر وہ جلے گی، پھر فوراً تیسری کھال چڑھ جائے گی، وہ جلے گی۔ اس طرح ایک گھڑی میں 100 مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تأکل النار کل یوم 70,000 مرۃ، جہنم روزانہ 70,000 مرتبہ انسان کو جلا کر راکھ کرے۔ تأکل النار کل یوم 70,000 مرہ، 70,000 مرتبہ جلا کر راکھ کرے گی انسانی جسم کی کھال کو۔ کلما اکلتهم قیل لهم عودوا فیعودون کما کانوا، جیسے ہی جل کر راکھ ہوگی فوراً اللہ کا حکم ہوگا کہ اپنی پہلی شکل پر واپس لوٹو، فوراً کھال پرانی شکل پر لوٹے گی اور پھر وہی حشر ہوگا جو پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ جہنم میں ہونے والی سختیوں کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا رجل فی خمس قدمیہ جمرتان، فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب جس انسان کو دیا جا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کے تلووں میں آگ کے دہکتے ہوئے 2 انگارے ہوں گے، بس تلووں میں دہکتے ہوئے 2 انگارے ہوں گے۔ یغلی دماغہ کما یغلی المرجل بالقمقم، اور ان انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی ابلتا ہے اور جوش مارتا ہے اور کھولتا ہے۔ اللہم احفظنا من، اللہ تعالی ہم سب کی ان سختیوں سے حفاظت فرمائے، اپنی رحمت کا اللہ ہمیں مستحق بنائے اور اپنی گرفت اور عذاب سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اللہ کے غصے کو دعوت دینے میں کسر تو کوئی چھوڑی نہیں۔ اب اللہ کا کرم ہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے اور بیڑا پار کر سکتا ہے۔ مغفرت کے اس عشرے میں جو بالکل رخصتی کے دہانے پر آ گیا ہے، اللہ سے اگر سچی توبہ کر لی اور دامن عفو میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب
کامیابی میسر ہو پائے گی، ورنہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ کا یہ بھی معمول ہے کہ جب وہ جہنم کی سختیوں کو بیان فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ انسانوں کے سامنے سکے کے دونوں رخ آ جائیں، تصویر کے دونوں پہلو آ جائیں کہ دائیں طرف چلو گے تو یہ ملے گا اور بائیں طرف چلو گے تو یہ ملے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسا خوشنما منظر ہوگا کہ آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی، انسان کی طبیعت سیر نہیں ہوگی اس منظر کو دیکھتے ہوئے، دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام ما یقطعها۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جھاڑیوں کا، جنت کے باغات کا، جنت کے باغیچوں کا حال کیا معلوم کرتے ہیں؟ ایک ایک درخت جنت میں اتنا وسیع ہوگا اور ایسا سائے دار ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 سال ایک درخت کے سائے کے نیچے سفر کرے گا، اس درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ کیا وسعت اللہ نے درختوں کو عطا فرمائی ہوگی اور کیا وسعت اللہ نے جنت کو دی ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ جب ایک درخت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ 100 سال کی سواری کرنے والا سوار درخت کے سائے سے محروم نہیں ہوتا، تو نہ جانے کتنے درخت اس جنت میں ہوں گے اور اللہ نے کتنے سائے کا انتظام اہل جنت کے لیے فرما رکھا ہوگا۔ اس جنت تک پہنچنا بہت آسان ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ کو مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا جہاں کی بادشاہت اس کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھنے والی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، گناہوں سے ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق باری تعالی مرحمت فرمائیں، جنت کا اللہ ہمیں مستحق بنائے اور جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.